بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اس میں کسی اور کا ڈر نہیں سما سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہو۔ خدا سے دوری اختیار کرنے والوں کی نیکیاں مقربین کے گناہوں کے برابر ہوتی ہیں۔ جس طرح ہر جرم کی سزا ہوتی ہے اس طرح ذکر الہی سے غفلت کی سزا دنیا کی محبت ہے۔ خوراک سے بھرے ہوئے معدے میں حکمت کی بات نہیں آ سکتی۔ خوف خدا رکھنے والے ہدایت اور اللہ سے خائف رہنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور درویشی سے ڈرنے والے قہر الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جو چیز خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ زاہدین سلطان آخرت ہوا کرتے ہیں اور ان کے دوست سلطان عارفین ہوتے ہیں۔ جسم کی صحت تھوڑا کھانے میں اور روح کی صحت تھوڑے گناہ کرنے میں ہے۔ گناہوں سے تائب ہو کر پھر گناہ کرنا دروغ گوئی ہے۔ جو جس چیز پر خود عمل پیرا ہو کر نصیحت کرے اسے صوفی کہتے ہیں۔ اہل تقوی کی صحبت سے لطف حیات حاصل ہوتا ہے۔ جو وقت گزر گیا ہے اس پر پچھتاؤ مت، اور جو وقت آنے والا ہے اس کا اندیشہ نہ کرو، اور جو وقت موجود ہے اس کی قدر اور حفاظت کرو۔ سچے لوگ کبھی اپنی تعریف خود نہیں کرتے۔ اس سے زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے جو خدا سے جنگ کرے۔ جس شخص نے اپنی زبان کی حفاظت کی وہ ہر برائی سے محفوظ ہے۔ بیمار دل کی 4 علامتیں ہیں۔ اول، اطاعت میں حلاوت محسوس کرے۔ دام، اس میں خوف خدا نہ رہے۔ سام، دنیا کی چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ چہارم، جو علم سنے اس سے سمجھے نہ۔ کتنا اچھا ہوتا کہ خدا تعالیٰ اپنے محبت کرنے والوں کو اس وقت محبت سے نوازتا جب ان کے دل خدشہ فراق سے خالی کر دیے جاتے۔ انسان پر 6 چیزوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے۔ اول، اعمال صالح سے کوتاہی کرنا۔ دوم، ابلیس کا فرما بردار ہونا۔ سام، موت کو قریب نہ سمجھنا۔ چہارم، رضائے الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا۔ پنجم، تقاضائے نفس پر سنت کو ترک کر دینا۔ اور ششم، اکابرین کی غلطی کو سند بنا کر ان کے فضائل پر نظر نہ کرنا اور اپنی غلطی کو ان کے سر تھوپنا۔ قلب و روح سے خدا کا فرما بردار بن جانے کو عبودیت کہا جاتا ہے۔